أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا من منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی سورہ دخان کی 6 ابتدائی آیتیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: حامیم، اس کھلی کتاب کی قسم ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں. بے شک ہم آپ کو سمجھا دینے والے ہیں، آگاہ کر دینے والے ہیں. اس رات میں سارے درست اور مضبوط فیصلے ہوتے ہیں ہماری طرف سے. بے شک ہم رحمتیں نازل کرنے والے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے. مشرکین کو اللہ معاف نہیں کرتا. جو لوگ کہ اپنے سینے میں اپنے بھائیوں کے لیے کینہ کپٹ رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. صحیح حدیث یہ کی ہے، باقی ضعیف حدیثیں بہت ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ایسا بولتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو، رات میں عبادت کرو، تہجد پڑھو اور دن میں روزہ رکھو. یہ بالکل بیکار روایت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح. دوسری حدیث ایسے بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے. کلب قبیلہ ایک قبیلہ تھا. کلب بکریاں بہت پالتے تھے. ان کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح روایت نہیں ہے. بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں ایک بکری میں؟ یہ تو قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا.
सोए, उठकर देखा तो अल्लाह के रसूल नहीं है। तलाश करने लगी, कहाँ गए अल्लाह के रसूल? गए, देखा कब्रिस्तान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल मैं बिस्तर पर नहीं पाई, मैं समझा शायद किसी दूसरी बीवी के पास चले गए, क्या मेरी बारी थी आज? कहा रे तुम समझती हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में बड़ी फजीलतें हैं। जितने लोग पैदा होने वाले होते हैं वो सब 1 साल के लिए लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग मरने वाले होते हैं इस साल में वो पूरे लोग लिख दिए जाते हैं। ये भी सही रिवायत है, कमज़ोर रिवायत है। ऐसी जितनी रिवायत हम देखते हैं ये कि सही हदीस है जो मैंने पढ़कर शुरू में सुनाई। बेशक अल्लाह तबारक व तआला 15वीं शाबान को अपनी मखलूक पर मुतवज्जह होता है और सबको माफ़ कर देता है सिवाय 2 के, एक मुशरिक और एक मुशाहिन, कीना कपट रखने वाला। बस यही एक हदीस। अब शाबान का महीना आता है तो शब बरात के नाम से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इबादत क्या सब करते हैं, जितनी बकवास है, जितनी खुराफात है, सब करते हैं। नऊज़ बिल्लाह। एक तो ये करते हैं हलवा पका के खाते हैं, हलवा खिलाते हैं, बहुत ज़रूरी हलवा, उसके बगैर शब बारात होती नहीं। मिठाई हलवा। नादान ऐसे भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, दांत जो है ना वो शहीद हो गए, गिर गए, तो तकलीफ़ थी। अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दूर होने के बाद हलवा पका कर खाए। ग़ज़वे उहुद कब हुई, कौन से महीने में हुई, उसके 7 महीने के बाद ये लोग कहते हैं कि हलवा पका कर खाए, इसलिए हम हलवा पका कर खाते भी हैं, दूसरों को देते भी हैं। नऊज़ बिल्लाह। दूसरी बात ये है चरागा करते हैं, लाइट खूब संवारते हैं। ये देखा जाए तो फजूल खर्ची है, इसराफ है, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं। लोगों ने लिखा है बरामी का एक ख़ानदान था आतश परस्तों का, आग की पूजा करने वाले बरामी का। ज़ाहिर में मुसलमान हो गए थे लेकिन अंदर में वो आतश परस्ती थे। वो क्या करते थे, ये जो 15वीं शाबान को उनका नया साल आता, जिसको नवरोज़ कहते हैं, नया दिन रोज़ बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं आज रोज़ कल रोज़, नया साल, पहला साल। उसमें खूब आग जलाते सामने, सब लोग इबादत करते, आग की पूजा। ये भी एक साजिश है इस्लाम के अंदर, ये भी करते हैं। उसी तरह ये भी करते हैं नए कपड़े ज़रूरी, साहब नए कपड़े ज़रूरी है। ईद को नहीं तो परवाह नहीं, लेकिन शाबान की 15वीं को नए कपड़े पहनना ज़रूरी समझते हैं। एक और काम ये करते हैं घरों की सफाई, दुकानों की सफाई। वो जो आयुध पूजा वगैरह के अंदर करते हैं, शिवरात्रि में करते हैं, वैसा मुसलमान भी सारी दुकान की सफाई, घरों की सफाई सब करके चमकाते हैं दुकान को। कितनी बड़ी गुमराही है, नऊज़ बिल्लाह। एक बहुत ही ज़्यादा गलत अक़ीदा, शिर्क का अक़ीदा है कि जितने लोग मर गए हैं उनके रूहें आती हैं 15 शाबान को, उनको क्या पसंद था वो पका कर रखते। बिरयानी पसंद थे क्या, बिरयानी पका के रखे। कोई दूसरे फल फलारी उनको पसंद थे क्या, वो फल फलारी उनको बना कर रखे, वहाँ आके सुन के चले जाती उनकी रूहें। कितना ख़राब अक़ीदा है। अहनाफ की किताब, एक किताब है फतावा बज़्ज़ाज़िया, उस किताब के अंदर लिखा यह है अगर कोई आदमी ये अक़ीदा रखता है कि रूह जाने के बाद फिर दुनिया में वापस आती है, ये कुफ्र है, काफिर हो गया ऐसा आदमी जो अक़ीदा रखता। नऊज़ बिल्लाह। ये भी एक मुसीबत है।
उस दिन आप देखेंगे गोश्त की दुकान, मुर्गी की दुकान में भीड़ लगी रहती है, बिरयानी भी पकाना है, खा के सो जाना है। मैंने कहा इबादत के अलावा सब होता, इबादत एक नहीं होती। लिहाजा कितनी बिदअतें हैं। ये रूह के आने का अक़ीदा, मैंने कहा कुफ्र का अक़ीदा है। जो आवागमन बोलते हैं, आवागमन बोलते हैं, तनासुख हिंदुओं का अक़ीदा है। ये रूह हमारी जुदा होने के बाद आसमान में घूमती रहती है। अगर नेक था तो अच्छा बनकर आता है। थोड़ी देर के लिए समझें, कोई खतरी था, बहुत अच्छे काम किया तो बरामद बन के आता है, और अगर गलत काम किया था ऊंचे के नीचे की जात में बनकर आता है। बहुत नीचे की जात था, कुत्ता बनता है, बैल बनता है, बिल्ली बनती है, बुरा जानवर बनता है। ये अक़ीदा उनका। रूहें इसी पूरी दुनिया में गश्त करते रहती हैं, और ये पूरी रूहें जब एकदम नेक अच्छी हो जाएंगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नाउज़ुबिल्लाह। ये जो अक़ीदा है कि सब रूह आती है और सब सूंघ के चले जाती है, ये कि आखिरी वाक़या याद आया। हमारे एक दोस्त एयरपोर्ट में बैठे हुए थे, दुबई से एक आदमी आया, आकर शब बारात के वास्ते आया। इनको देखा जरा दाढ़ी वगैरह थी, मौलाना टाइप का आदमी था, कर बोला हजरत मैं दुबई से आया, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हमारी अम्मी को साड़ी सब लाया था, सब पहन कर बैठे, आए नहीं हो। पूरी रात गुजर गई, हमारे अब्बा आए नहीं। हमारी अम्मी बहुत रोई, कहने लगा असल में यह गलती करे हम लोग। हमारे अब्बा सुरूट पीते थे, और सुरूट कहाँ की तलाश करें, नहीं मिला। उसके बदले 2-3 सिगरेट रखे, पसंद आए नहीं उनको, चले गए। क्या करना हजरत, नहीं सुरूट बना के लेकर रखो जी, उन्हेंगे। वो मजाक में बोले। ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं, क्या पसंद था उनको चीज़ रखे तो रो आती, नहीं तो आती नहीं रो। नाउज़ुबिल्लाह। कितनी खुराफात हैं, कितनी बकवास है इस रात के अंदर। बहुत से लोगों को हमने देखा, नेक हैं, अच्छे हैं, नमाजी हैं, लेकिन इन सब हदीसों पर अमल करते हैं जो साबित नहीं है, जो सही नहीं है। लोगों ने मन घड़त उनको भुला के रखा है। ये जो कहा गया इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, ये हदीस हमने सुनाई ना आपको। 15वीं शाबान हो तो रात में तहज्जुद का एहतिमाम करो और दिन में रोज़ा रखो। शाबान के मुतल्लिक़ गए पिछले हफ्ते ही मैंने बता दिया था, शाबान के रोज़े अल्लाह के रसूल बहुत रखते थे। अब एक दिन का रोज़ा रख के समझते हैं कि सब हो गया। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, ये 2 दिन बकवासी काम करके समझते हैं हम बहुत पक्के मुसलमान हैं। इनके खिलाफ जो भी बोलता है उसको बोलते हैं सब ये वहाबी मालूम होता है। कितनी हदीसें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी मेरे मुतल्लिक़ कोई झूठी हदीस बनाकर लोगों को सुनाता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। कितनी बड़ी वाइद है देखिए। इसीलिए जो मौजू और ज़ईफ़ एकदम काबिल एतबार नहीं, वैसी हदीसें बयान करने वाले लोग, झूठ बनाकर हदीस बयान करने वाले लोग, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आप अगर देखेंगे यूट्यूब के अंदर शब बारात डाल के कितने झूठे क्या क्या बोलते हैं, पक्के झूठे। कोई 1-2 अच्छा आदमी होगा तो वो कुछ ठीक बोलेगा, लेकिन ज़्यादा लोग झूठे लोग इतनी बयान करते हैं फजीलत, मालूम होता है कि इससे ज़्यादा फजीलत की रात कोई है ही नहीं। शब क़दर भी इसके सामने कुछ भी नहीं। एक और झूठी हदीस बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया 5 रातों में अल्लाह दुआ कबूल करता है। साल के 5 रात, 5 रातों में जो दुआ की जाती है अल्लाह कबूल करता है। हम तो ये समझते हैं कि रमज़ान में लैलतुल क़द्र अगर किसी को मिल जाए और दुआ का वक्त हो जाए तो उसकी दुआ कबूल करेगा, लेकिन ये लोग कहते हैं 5 रातें हैं। एक तो रजब की पहली रात और उसमें नमाज पढ़ना, ज़्यादा नमाज पढ़ते रहना, दुआ कबूल होती। दूसरी शाबान की 15वीं रात,
تو دعا قبول ہوتی. تیسری جمعے کی رات، وہ تو ہر 7ویں دن جمعہ آتا ہے. چوتھی رمضان کی عید کہ لیلۃ الفطر، صبح عید ہے تو رات میں رمضان کے بعد. پانچویں لیلۃ النحر، بقرعید کی رات. یہ جھوٹی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. دعا قبول ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. آدمی اگر مسجد کو آیا اور یہاں فرض نماز ہونے تک بیٹھ کے دعا کرتا رہا، کہا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. قرآن ختم کر کے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. رات کے آخری وقت میں اٹھ کر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کتنی صحیح حدیثیں ہیں، روز روز ہے ہمارے لیے دعا قبول ہونے کا اوقات، لیکن اس کو انہوں نے 5 راتوں میں بانٹ کر رکھ دیا. کتنی خرافات ہیں، ان سب کا اندازہ کیجیے آپ. تو لہٰذا اسراف، فضول خرچی، کھانا پینا، حلوے بنانا، اچھے کپڑے پہننا، یہی عبادت ہے، سوائے عبادت کچھ نہیں ہوتی. اب یہ حدیث جو میں نے شروع میں سنائی، تیسری مرتبہ اس کو سنا دیتے ہیں. یہ صحیح حدیث، یہ حسن درجے کی حدیث علماء نے لکھا ہے. اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو بھی کہا کہ یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پھر بھی کچھ علماء نے اس کو صحیح اور حسن یعنی قابل عمل حدیث سے بتایا ہے. بے شک حدیث کے الفاظ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے اور ان سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگ: مشرک، شرک کرنے والے، کافر مشرک، اور دوسرے کینہ بغض رکھنے والے، اپنے بھائیوں کی عداوت اور دشمنی اپنے سینے میں رکھنے والے. تو لہٰذا اس حدیث پر کوئی عمل کرتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے. اس رات میں بولے نا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہم لوگ اس کے لیے خیال کر سکتے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. لہٰذا ہم کو 2-3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے اپنے دلوں سے کینہ نکال دیں. کتنی ہمارے دلوں کے اندر کینے ہوں گے اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے بہن کے خلاف، بھائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. اس رات میں عبادت کیے تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی. لہٰذا ہمارے سینوں کو پاک کرنا چاہیے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دشمنی نکال دیں. اگر کسی سے دشمنی ہے، معافی چاہے، اس کو بتا دیں کہ صاحب ہم کو معاف کر دو، ہم نے آپ سے دشمنی کی، یا ہمارے اختلافات ہیں، معاف کر دینا چاہیے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو. تو یہ حد تک صحیح حدیث ہے. روزہ رکھنے کی حدیث بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی کل ایک آدمی پوچھ رہے تھے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، روزہ رکھنا چاہتے تھے. میں نے کہا معلوم نہیں، جی جاؤ کب ہوتی ہے دیکھو، بتانا بھی نہیں. اب ایک آدمی روزہ رکھ دیا، 15ویں شعبان کو روزہ رکھ دیا. اب اس سے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے معلوم ہوا یہ روزہ ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے. کیا کرے گا؟ روزہ توڑ دے گا. بدعت کا روزہ کیسے قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس؟ میں رکھ دیا، اب 2-3 گھنٹے ہیں، پورا کر لیتا ہوں. کیسے پورا کرتے جی؟ بدعت کا روزہ ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے. ہر وہ چیز جو معلوم ہو کہ غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. لہٰذا شعبان کے متعلق اگرچہ کہ اہل حدیثوں کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ تقریریں وغیرہ سن کے ادھر ادھر یوٹیوب میں دیکھ کے تھوڑا سا ان کو بھی بھروسہ ہو گیا، یہ بہت مبارک رات معلوم ہوتی ہوئی، اس میں سب کرنا چاہیے. وہ جتنی چیزیں تو بیان کیا نا میں نے، وہ سب کرتے ہیں. گھر کی صفائی تو ضرور کرتے ہیں، دکان کی صفائی ضرور کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، یہ سب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. اس لیے ہر سال شعبان میں اس کے متعلق کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگ ہم میں سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے توبہ کریں.
خاص کر جو عورتیں ہوتی ہیں یہ مصیبت بہت بڑی ہے. مرد نہ بھی کریں تو عورتیں سب خاندان سے چلے آتا ہے. ہمارے بڑے لوگ کیے ہیں, ہمارے بزرگ کیے ہیں, ہماری دادی کرتی تھی, ہمارا نانا کرتے تھے, یہ عورتیں کرتی ہیں. لہٰذا اگر آپ کی بیوی یہ کرتی ہے ہر کسی اجازت نہیں دینا ہے. اگر پکائی بھی تو اٹھا کے پھینک دینا ہے, لے جا کے کسی کو دے دینا ہے. اگر حلوہ پکاتی ہے یا بریانی پکاتی ہے اس رات تو ہرگز آپ کو نہیں کھانا ہے اور سختی کے ساتھ منع کرنا ہے. جب تک مرد سختی کے ساتھ اپنی عورتوں کو بدعتوں سے, شرک کے کاموں سے منع نہیں کریں گے, عورتوں کو شیطان جلدی گمراہ کرتا ہے. یہ عقیدہ ہو جاتا ہے اچھا کام ہے نا, کرے تو کیا, کھانا پکا کے دے تو اچھا کام ہے نا, کھانا پکا کے دے تو کیا ہوا, حلوہ کھائے تو کیا ہوا, حلوہ روز کا ہوا ہے, آج کیوں کھاتے ہیں, نماز پڑھنے بولتے ہیں, نماز پڑھے تو کیا ہے, روزہ رکھنے بولتے ہیں, روزہ رکھے تو کیا ہے. عورتیں ایسی سوچتی ہیں, یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اس کا سمجھانا چاہیے مردوں کو. یہ نہیں ہونا چاہیے تو کرتی کیا, کر لے جا میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا, الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے. ان کو سدھارنا, ان کو کرنا, ان کے روزی روٹی کا بھی خیال کرنا, ان کی اصلاح کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ساری باتیں ہیں, اس کا بیان ضروری ہے, اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا. اب رہ گیا جو ہمیشہ کا مسئلہ ہے, وہ جو کسی ملعون انسان نے رضوی نے کہہ دیا کہ سب اتنی آیتیں 24-26 آیتیں قرآن سے نکالنا چاہیے. قرآن کے متعلق ہم نے کتنا بتایا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا کیا کیا انتظام کیا ہے. سینوں کو بتایا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا, اور ہر قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی تھی فرشتے ساتھ آتے تھے تاکہ کوئی شیطان اس میں کوئی لفظ نہ ملا دے. اور ہر سال جبریل علیہ السلام سناتے تھے اللہ کے رسول کو قرآن. یہ کہا کہ صاحب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, یہ قرآن نہیں ہے. اچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے نا, تب کیوں نہیں لکھے ان کا قرآن, تب کیوں نہیں بتائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک لڑائی ہوئی, ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ, سب مسلمان, بہت گردنیں کٹی. لکھا یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ ہماری فوج ہار جائے گی, تو انہوں نے ایک ترکیب ایک نکالی, قرآن کے نسخے لکھتے تھے نا بہت سارے, اس کو جو ہے تیر نیزے میں لگا کر اعلان کرو, دیکھو لڑائی بند کرو, قرآن کے مطابق ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے. حضرت علی نے سنا تو کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں. حضرت علی کیوں نہیں بولے یہ قرآن ڈپلیکیٹ ہے, اصل قرآن تو میرے پاس ہے. بولے کیا یہ لڑائی کو تو سب مانتے ہیں نا, کیسا بیوقوف انسان ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھتے تھے, ظالموں نے تو ان کے گھر کو گھیر لیا, نکلنے نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ کھانا نہ پانی نہ دانا, کچھ نہیں, بھوکے رہتے تھے. اپنی بیوی نائلہ سے پوچھتے کھانے کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. پھر افطار کے وقت پوچھتے کھانے پینے کچھ ہے کیا, کچھ بھی نہیں, چلو اپنی یہ سے روزہ رکھ لیتے. بھوکے پیاسے تھے, قرآن پڑھتے تھے. اس وقت جو ملعون لوگوں نے آ کے ان کو شہید کیا اور ان کی بیوی کے انگلیاں کر لیے نائلہ کے, وہ قرآن کا نسخہ آج بھی تاشقند کا ہے. بولتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور سننے والا ہے, جاننے والا. اس آیت پر خون کے دبے ہیں, اور وہ قرآن آج تک بھی محفوظ ہے. کتنے ایسے قرآن ہیں, استنبول کے اندر بھی ایسا قرآن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لکھا گیا تھا. کبھی کوئی نہیں بولے اس قرآن کے اندر غلط آیتیں ہیں, فلاں آیتیں ہیں, ایسا کبھی نہیں بولے. لیکن ظالم لوگ ایسے ہیں, قرآن ہی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کو بھی دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ملعونوں کو اللہ ہی اگر وہ جہنم کے لائق ہے جہنم کو بھیجے گا, اگر توفیق کے لائق ہیں تو توبہ کر کے
وہ مسلمان بن جائیں گے۔ ایک سبق ہم کو جو ملا وہ یہ ہے کہ قرآن ہم کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوا کہ کسی زمانے میں امریکہ کے صدر نے بھی کہا تھا، جس کو روزویلٹ کہتے ہیں، یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہم اسلام کو قبول نہیں ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ہی ان کو ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں۔ ایسے سب کا کہنا ہے۔ اسی قرآن کو سن کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے بھی آتا ہے، مریم کی چند آیتیں سن کے وہ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ لہٰذا قرآن ہم کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں جی، کم سے کم قرآن پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن جو پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ رمضان آنے والا شروع کریں گے، روز رمضان ہے۔ قرآن ایک دن نازل ہوا کیا؟ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا۔ روز ہمارے لیے رمضان ہے، روز ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، نہ کچھ جو یاد کرے ہیں نماز میں دہرانا چاہیے، تبھی برکت آئے گی۔ قرآن کتاب مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے، برکت والی رات میں نازل ہوئی برکت والی کتاب ہے۔ اس کے تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن زمانے کے بوڑھے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ اسی مسجد کے اندر ہم کو بھی یاد ہے بہت سارے لوگ تھے قرآن، اور چھوٹے بچے آ کے قرآن یہاں پڑھتے تھے، 15-20 بچے 30 بچے آ کے۔ پرانی مسجد تھی، بہت بڑا ممبر تھا، وہاں پڑھاتے تھے۔ میں بھی ایک ہفتہ 2 ہفتہ اس مسجد کے اندر ایسے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوں۔ جب وہ جمالیہ میں تھا سویرے آ کے بچوں کو قرآن پڑھائے۔ اور وہ کہاں گیا شوق؟ نہیں پڑھاتے لوگ۔ اسکول ہاں وہ ضروری ہے، مگر یہ مکتب وہ کیا بھی ضروری نہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن مکتب میں بھیجے کیا تمہارے بچوں کو، یہ پوچھے گا۔ اسکول کو بھیجے گا یہ نہیں پوچھے گا۔ جبریل علیہ السلام یہ قبر کے فرشتے بھی یہ نہیں پوچھیں گے اسکول گئے تھے کیا، یہ پوچھیں گے صاحب تمہارا دین کیا ہے، اور صاحب تمہارے نبی کون ہے، تمہارا رب کون ہے، یہی پوچھیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان سب کی تیاری کریں، اور آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ صاحب دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ آنے والے الیکشن میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناکام کرے، ان کا صفایا کرے، اور جو مسلمانوں کے موافق ہیں یا مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اس دعا کو مت بھولیے، ہمیشہ دعا کرتے رہیے، جتنی دعا کر سکے رات دن میں۔ چند دن کے غفلت سے پتہ نہیں کون ظالم ہمارے اوپر آ جائے گا اور کیا کیا ہم کو پریشانیاں ہوں گی، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بدعتوں سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے، ہم کو بھی سارے مسلمانوں کو بھی شعبان کی بدعتوں سے اور دوسری بدعتوں سے بچائے۔ آنے والے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، اور اس کے لیے ماحول بھی سازگار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔